آج بات کرتے ہیں ایک ایسے عظیم شخصیت کے بارے میں جو بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب و ادیب ہیں، مسلک اہل سنت والجماعت ہیں، احناف دیوبند کے نامور عالم دین ہیں، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے بے باک لیڈر اور قائد ہیں، با کمال شخصیت ہیں، جن کا نام متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گھمن ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب گھمن کی پیدائش سن 1969 میں سرگودھا شہر کے نواحی علاقے میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حافظ شیر بہادر گھمن تھا۔ مرحوم انتہائی نیک طبیعت کے مالک تھے، عقائد و نظریات میں حد درجہ پختگی رکھتے تھے۔ آپ کے خاندان کی سیاسی اور سماجی حیثیت بہت اچھی ہے۔ آپ کے دادا چودھری فتح محمد گھمن اپنے علاقے کے رئیس تھے، وہاں کے لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتے اور انتظامی امور خود حل فرماتے۔ اس وقت جہاں آپ نے ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت بنایا ہوا ہے، یہ زمین نمبرداری کا رقبہ کہلاتی ہے۔ آپ کے کل 5 بھائی تھے، جن میں 4 ابھی حیات ہیں، جبکہ سب سے بڑے بھائی یوسف سن 1995 میں انتقال کر گئے۔ آپ نے پرائمری تک اپنے گاؤں میں ہی رہ کر پڑھا۔ مڈل کی فراغت کے بعد آپ نے اپنے والد حافظ شیر بہادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حفظ قرآن شروع کیا۔ 17 پارے والد صاحب کے پاس پڑھے اور اس کے بعد ضلع گوجران والا میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چلے گئے۔ وہاں قاری محمد عبداللہ کشمیری صاحب کے پاس مکمل قرآن حفظ کیا۔ درس نظامی کے ابتدائی درجات درجہ اولا سے درجہ ثالثہ تک جامعہ بنوریا سائٹ ایریا کراچی میں پڑھے اور درجہ رابعہ، خامسہ اور سادسہ جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں، درجہ موقوف علیہ کی ابتدائی 2 ماہ جامعہ خیر المدارس ملتان میں، جبکہ باقی سال جامعہ علوم شرعیہ ساہیوال میں مکمل کیا۔ دور حدیث شریف کے لیے جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد تشریف لے گئے۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر اور مولانا عبد المجید صاحب جیسے نامور استاد شامل ہیں۔ محترم دوستو، بین الاقوامی سطح پر علمی اور عملی میدان میں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن کو اللہ کریم نے غیر معمولی مقبولیت اور محبوبیت سے نوازا ہے۔ اولاً اشاعت و تحفظ دین کے لیے درکار تمام تر صلاحیتیں اپنے کرم سے عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہر موڑ پر فراست ایمانی کی بدولت وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ان صلاحیتوں کے مناسب استعمال کا طریقہ بھی ودیعت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اہل علم طبقہ میں مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بطور خاص عقائد اسلامیہ اور فقہ حنفی کے تحفظ کے لیے مختصر عرصے میں ان کی تجدیدی اور انقلابی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ قدرت نے آپ کو تحریکی، تربیتی، تعلیمی، تدریسی، تعمیری، تنظیمی، تصنیفی، تقریری، تبلیغی اور تجدیدی ذوق جیسی لازوال نعمتوں سے خوب نوازا ہے۔ اس ہمہ جہتی کے باوجود آپ سادگی اور تواضع کے پیکر ہیں۔ آپ کی مسلکی محنت، عقائد و نظریات، اساسیات اسلامیہ کا تحفظ، حرمت قرآن، سنت اور اس کی پاسداری، خدمہ نبوت، صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع، فقہائے ملت خصوصاً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پاسبانی، اکابرین امت خصوصاً علماء دیوبند، علم و دیانت کی پہرے داری اور مسلک اہل سنت والجماعت کی فروغ، اشاعت اور نفاذ کی کوششیں آپ کی زندگی کا مقصد اور حرز جان ہیں۔ اس سلسلے میں قید و قفس کی صعوبتیں اور پریشانیاں، ایام اسارت کی مشکلات، قاتلانہ حملے اور اہل باطل کے منفی پروپیگنڈے، سب کچھ آپ نے برداشت کیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب گھمن زمانے طالب علمی ہی سے نہایت بیدار مغز، ذہین، معاملہ فہم، باصلاحیت، ہونہار اور قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان صلاحیتوں کی بدولت اپنے ہم عصر ساتھیوں میں امتیازی مقام رکھتے تھے۔ ایک عرصے سے علمی، عملی اور روحانی خدمات میں مگن ہیں۔ میں اپنی معلومات کی حد تک بجا طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 6 عشروں میں اسلامی تحریکات کے کسی بھی قائد نے اس قدر عوامی اجتماعات سے خطاب نہیں کیے ہوں گے جتنے اس عظیم انسان نے کیے۔ سفر کی صعوبتیں جھیل کر اور اغیار کے منفی پروپیگنڈے کو اپنے مضبوط اعصاب پر سہتے ہوئے بلا مبالغہ ایک دن میں مختلف مقامات پر 6 علمی اور اصلاحی بیانات، افراد سازی،
تحریکی کام کو مزید منظم اور مستحکم کرنا، وسائل کے لیے انتھک محنت، روزمرہ کے اپنے معمولات جس میں تہجد اور دیگر نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، ذکر و اذکار، تصنیف و تالیف، تقریر و وعظ، دروس و اسباق وغیرہ کو صدیقہ مندی اور سنجیدگی کے ساتھ ادا کرنا، ہر علاقے میں وہاں کی ضرورتوں کے پیش نظر علماء کی تعیناتی کرنا، الغرض اپنی زندگی کا ہر لمحہ مصروف کار کر دیا ہے۔ اس جہد مسلسل اور لگن کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ایک مضبوط جماعت تیار کی ہے جو مختلف دین کے شعبے میں ہماتن مصروف عمل اور آپ کی دست بازو بنی ہوئی ہے، اور آپ کے تلامذہ اور فیض یافتگان کا ایک بہت بڑا طبقہ بر صغیر اور بیرون ممالک میں موجود ہے جو آپ کے مشن کو سارے عالم میں پھیلانے کی تگ و دو میں پروانہ وار بڑھ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کو اور آپ کی جماعت کو اور آپ کے ادارے اور ارادے کو اپنے کرم سے مزید قبولیت بخشے اور اس کا نفع عام فرمائے۔ محترم دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔